السلام علیکم. خوبصورت لفظوں کا سفر، کہانی محبت دل پر دستک، ایپیسوڈ 62. کہانی کو آگے سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، کہانی کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. کمنٹ میں بتائیں آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے، اور ساتھ ہی بیل آئکن دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو کہانی کی نئی نوٹیفیکیشن جلد سے جلد مل جائے. چلیے آگے سنتے ہیں سٹوری. میں سہلے بیگم کو ان کے بستر پر لٹا کر آئی تو نگی اور نوفل باتوں میں مصروف تھے. واٹ اے سرپرائز صبا، تم نے انہیں ماڈلنگ کی اجازت دے کیسے دی؟ نگی کا بے یقینی اور ریپر میں لپٹا سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھی گڑبڑا سی گئی. پھر قدرے سنبھل کر سنجیدگی بھری لاپرواہی سے بولی، انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی اجازت لی ہی نہیں. یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. نگی کو اس سے اس جواب کی توقع نہیں تھی. وہ ساکی نظروں سے نوفل کو دیکھنے لگی جو صوفے پہ ٹیک لگائے کارپیٹ سے نیم دراز تھا. مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، سو واٹ نگی، میں کون سا دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں جو ان کی اجازت؟ اسٹاپ اٹ بھائی. وہ یک بارگی تیز لہجے میں اسے ٹوک گئی تھی. ڈونٹ ویری نگی، جو کچھ نہ کر سکتے ہوں وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں. صبا کا لہجہ بہت اطمینان بھرا تھا. نوفل کی ہنسی سمٹ میں ایک پل بھی نہیں لگا. اس کی سلگتی نگاہ کی تپش صبا نے اپنے چہرے پر بہت صاف طور پر محسوس کی تھی، اور وہ اپنا اطمینان بھی. نگی ہنسنے لگی. یہ تو تم نے بالکل صحیح کہا. ابھی تو شروعات ہے. اس فیلڈ میں پاؤں تو دھرنے دو، پھر دیکھنا میری سومنگ. نوفل کا لب و لہجہ بہت بشاشت بھرا تھا مگر تاثرات میں سرد مہری تھی. ویسے بہت بری بات ہے بھائی، آپ کو صبا سے اس سلسلے میں اجازت ضرور لینی چاہیے تھی. پتا ہے کیسی فیلڈز ہیں یہ؟ نگی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو صبا اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئی. رکھا تو ہوا ہے انہوں نے ایک قانونی معیشت زال افریدی کی شکل میں. کم آن نگی، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ انہیں اپنی حدود کا اچھی طرح پتا ہے. اس نے گویا بات سمیٹنا چاہی تھی. پھر بھی میاں بیوی کو ہر فیصلہ باہم مل کر کرنا چاہیے تاکہ کل کو صرف ایک پر بات نہ آئے. نگی اپنی بات پر اڑی تھی، اور خود صبا کون سا نوفل کے اس فیصلے پر بہت خوش تھی. اس کا بس چلتا تو زال افریدی کی ایڈورٹائزنگ کمپنی کو لپیٹ لپاٹ کر واپس نیو یارک ایکسپورٹ کر دیتی. تم عورتوں کی سوچ بہت حدود ہوتی ہے. بھائی یہ تو زمانہ ہی ایڈورٹائزنگ کا ہے. وہ نگی کو ستانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، تبھی جانے صبا کے ذہن میں کیا سمائی سرسری انداز میں بولی، میں بھی سوچ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ ایک آدھ ایڈ کر ہی لوں. مجھے بھی آفر کی تھی ان لوگوں نے، بلکہ بقول ان کے گرافر کو بڑا فوٹو جینک چہرہ ہے میرا. نوفل کے تاثرات پل بھر ہی میں بدل گئے تھے. نگین لطف لینے والے انداز میں ہنستے ہوئے بولی، چلو بھائی آپ دونوں تو گئے کام سے، یعنی ایک نہ شد دو شد. اس کے بعد باتوں کا رخ بدل گیا تو نوفل تھکن کا بہانہ کر کر اٹھ گیا. تم بھی تھک گئی ہوں گی، جاؤ سو جاؤ. صبا نے کہا تو وہ منہ بنا کر بولی، قسم سے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی. حالیکا گھر میں 9 بجے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں ملتی. میاں کی یاد آ رہی ہوگی. صبا مسکرا دی تو وہ ایمانداری سے بولی، صحیح کہہ رہی ہو، پہلی مرتبہ ان کے بغیر رہنے آئی ہوں نا، اس لیے کمرے میں جانے کو دل نہیں کر رہا. ادھر انس بھائی کا بھی یہی حال ہوگا، وہ تو یوں بھی بہت پوزیسو ہیں تمہارے متعلق. صبا نے کہا تو وہ دل میں لطیف سی کیفیت ابھرتی محسوس کر کے شرارت سے بولی، اچھا ہے نا، کبھی کبھار اتنی اپنی قدر محسوس کرانی چاہیے. بچھڑنے کے بعد ملنے کا بھی ایک الگ ہی چارم ہوگا. اچھی سوچ ہے. صبا ہنستی تھی. کیا خیال ہے پھر کل تم بھی میکے روانہ ہونا ہو جاؤ؟ نوفل بھائی تو انس سے زیادہ کریزی ہے. دونوں میں جنون محب بن جائیں گے. دنوں میں مجنوں بن جائیں گے. وہ اسے اکسانے والے انداز میں بولی تو صبا کے پہلو میں ٹس سی اٹھنے لگی.
بہت سی محبتوں، شفقتوں اور ناز برداریوں کو اس نے برتا تھا، مگر کس قدر اچھوتی اور الوحی تھی یہ الفت جس کا اظہار شوہر کی طرف سے ہوتا تھا، جو عورت کو خود ہی کی نہیں بلکہ سب کی نظروں میں معتبر کر دیتا ہے۔ یہ وہی محبت اور احترام ہے جو کسی بھی فیملی میں عورت کا مقام بنا دیتا ہے۔ شوہر کی منظور نظر اگر گھر والوں کی ناپسندیدہ بھی ہو تو بھی گھر میں اس کے قدم مضبوط ہوتے ہیں۔ یوں ہی تو نہیں کہا جاتا کہ سہاگن وہی جو پیا من بھائے۔ کیا اس محبت کو برتنا کبھی بھی میرا نصیب نہیں بنے گا؟ وہ بدبخت مسکرائی۔ خیر اب ایسی بھی لوٹ نہیں مچی ہوئی، میں کہاں کی لیلا ہوں کہ تمہارے بھائی میرے پیچھے مجنوں ہو جائیں۔ یہ تو تم ان سے پوچھو، سنا ہی نہیں انہوں نے اپنی بے قراریوں کی داستان۔ جناب پہلی نظر کی محبت کا شکار بنے تھے، شاید تبھی تو اتنے عرصے تک انتظار کرانے کے بعد تمہیں دیکھتے ہی شادی کے لیے ہاں کر دی انہوں نے۔ نگی اسے چھیڑ رہی تھی، مگر اس نے اپنے دل میں فقط درد کی لہریں مچلتی محسوس کی تھی۔ ہاں سنائی تھی مجھے بھی اپنا دل ہارنے کی داستان۔ 14 طبقے روشن کر دیے تھے میرے دل کے زخم، پھر سے لو دینے لگے۔ اسے پھر سے کسی مہربان شانے کی طلب محسوس ہونے لگی تھی۔ کوئی تو ہو جو میرے دل کے زخموں پر اپنی مسیحائی کے بھاپ پھاہے رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں نہیں روک کر میں کباب میں ہڈی کا کام سر انجام دے رہی ہوں۔ جاؤ بھائی جاؤ، تمہارا بہت بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہوگا۔ نگی نے سانس بھرتے ہوئے واضح شرارت کے ساتھ کہا تو اس کے ہاتھ پر ہلکی سی چپت لگاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے صبر و ضبط کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اور میں واقعی اب جاؤں گی کیونکہ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے بات بدل گئی۔ پتہ نہیں آج مجھے نیند آئے گی یا نہیں۔ نگی کو یکلخت ہی احساس تنہائی نے گھیرا تھا، مگر وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آپ نے میری عادتیں کتنی بگاڑ دی ہیں انس۔ وہ کمرے میں پہنچی تو خلاف توقع نوفل کو جاگتے پایا۔ رات کے اس پہر اسے سگریٹ کا دھواں اڑاتے دیکھ کر صبا کی جان جل گئی تھی۔ یہ کام کمرے سے باہر بھی بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں کہ اسے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی صحت کو بھی کھلا جائے۔ سنجیدہ لب و لہجے میں ناپسندیدگی کی واضح جھلک تھی۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو وارڈروب میں سے اپنی نائٹ ڈریس نکال رہی تھی۔ سمجھوتے میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لب و لہجے نے صبا کے ہاتھوں کو پل بھر کے لیے ساخت کیا تھا۔ پھر وہ کپڑے لیے کچھ کہے بنا واش روم میں چلی گئی۔ لب بھیجتے ہوئے نوفل نے جلتا سگریٹ پانی سے بھرے گلاس میں پھینک دیا تو وہ ہلکی سی آواز سے بجھ گیا۔ نوفل کی پیشانی پرشکن تھی۔ وہ چہرہ دھو کر دوپٹے سے خشک کرتی واش روم سے نکلی، پھر لائٹ آف کر کے بستر پر آ گئی۔ وہ ہنوز بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ صبا کو الجھن سی ہونے لگی۔ نائٹ بلب کی نیلوگو روشنی میں وہ اس کے تاثرات تو نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر اتنا ضرور سمجھ رہی تھی کہ اس کا موڈ کچھ بہتر نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ لائٹ آف ہوتے ہی صبا سے پہلے کروٹ بدل کر سونے کی تیاری کرنے لگتا تھا۔ سر جھٹک کر ذہن کو سوچوں سے پاک کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ تبھی ٹیوب لائٹ کی چکاچوندھ نے دفتن اس کی آنکھیں چندھیا دی۔ اس نے چوک کر دیکھا تو نوفل تھا۔ کیا ہوا؟ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے پھسلا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے سونے کی؟ پہلے کچھ وضاحت تو کر دے اپنے اسٹیٹمنٹ کی۔ وہ بڑے اکھڑے سے انداز میں کہتا اپنی جگہ پھر سے براجمان ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سا اسٹیٹمنٹ؟ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی تحریر اتر آئی تھی۔ کوہنی کے زور پر وہ ذرا اونچی آواز اٹھ کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی ماڈلنگ اسٹارٹ کرنے والا؟ اوہ، صبا نے گہری سانس لی تھی۔ تو جناب کو یہ خلاصہ سونے نہیں دے رہا؟ آپ بھی تو کر رہے ہیں۔ آپ نے کون سا کسی کی اجازت چاہی تھی؟ مجھے بھی آفر ہوئی، دل چاہا تو منظور کر لوں گی۔ آپ کی
طرح وہ رسائن سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ اب کی بار وہ رسائن سے کہتی اٹھ بیٹھی تھی۔ شٹ اپ! دفتر ہی چلایا تھا، پھر فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کے حوالے سے ایسا کچھ بھی پسند نہیں کروں گا۔ کمال ہے، ابھی کچھ دیر پہلے آپ عورتوں کو حدود سوچ کا تانا دے رہے تھے اور اب خود ہی سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ گلیمر اور ایڈورٹائزنگ کا دور ہے۔ اس کے غصے نے صبا کو اندر سے ڈرا دیا تھا، مگر بظاہر بڑی سادگی سے بولی تو وہ دانت پر دانت جما کر رہ گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا بایو ڈاٹا لے کر ماڈلنگ کرنے پہنچ جائیں۔ کیوں؟ میرے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ اور کچھ نہیں تو شیمپو کا ایڈ تو کر ہی لوں گی، اتنے خوبصورت بال ہیں میرے۔ ایسے اسے تپتے دیکھ کر صبا کو ایک سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے مزید چڑھانے کی خاطر بولی تو وہ دو بدو بولا، نہیں سنبھالے جاتے تو کٹوا دیں، مگر میں کبھی بھی پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری وائف پر ایک نظر بھی ڈالے۔ صبا کے دل کو جیسے کسی نے نرمی سے چھو لیا تھا۔ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی تو وہ اٹل انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ رشتہ چاہے کسی بھی بنیاد پر طے ہوا ہو، دنیا کی نظر میں تو بہرحال آپ میری وائف ہیں، اور میں اپنی عزت کو عزت سے رکھنا بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے لفظوں سے خوش فہمی کی سیڑھیاں طے کرتی صبا کو ایک جھٹکے سے فرش پر لا پڑکا تھا۔ بہت اچھے، اگر بیوی شوہر کی عزت ہے تو شوہر بھی بیوی کی عزت ہوتا ہے۔ اگر ایک کام میرے لیے اچھا نہیں تو بہتر آپ کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے تپ کر پوچھا تو اس نے جھڑکنے والے انداز میں کہا، بے وقوفی کی باتیں بند کریں اور آئندہ میں کبھی بھی آپ کے منہ سے ایسی کوئی فضول بات نہ سنوں۔ اگر آپ اپنی وائف کے لیے پوزیسو ہیں تو میں بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے اتنی ہی پوزیسو ہوں، چاہے ہمارا رشتہ کسی بھی بنیاد پر کیوں نہ طے ہوا ہو۔ میں بھی آپ کی اتنی آزاد رودی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ نوفل کے لیے اس کے انداز و لطف بہت غیر متوقع